صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ایک قسم کے انسائکلوپیڈیا تھے. ایک ہوتی ہے ڈکشنری، ایک ہوتی ہے انسائکلوپیڈیا، کہ اگر آپ دبائیں بٹن اور اس کے بارے میں کوئی رہنمائی چاہیں تو شاید وہ چیز آپ کو کہیں اور سے حاصل نہ ہو، یا ہو بھی تو چند ایک دو اور افراد ہوں گے جہاں سے وہ حاصل ہوتی ہے. تو صرف وہ لیٹسٹ سچویشن کشمیر کے بارے میں ہی نہیں، پر وہ اس طریقے سے پیش کرتے تھے. اور اگر آپ ان کی زندگی کے بارے میں نے مختصر مطالعہ کیا ہے کہ 1954 سے لے کر آج تک جو ان کی زندگی گزری، 28 سال تو اپنے وہاں جد و جہد کرتے رہے. مقبوضہ کشمیر، پھر نیپال گئے، پھر کہیں 2-3 جگہ اور گئے، اور پھر 92 کے بعد انہوں نے تسلسل کے ساتھ پاکستان میں رہائش پذیر ہوئے. اور یہ کشمیر میڈیا کا جو انہوں نے ایک انسٹیٹیوشنل، ایک پائے کا ادارہ قائم کیا، کیونکہ بہت کم ادارے ہوتے ہیں جن کی ویراسٹی یا ٹروتھ لوگوں کو نظر آتا ہے. ان کے اندر ایک سینس آف انٹیگریٹی تھی جو کم لوگوں میں دیکھتا ہوں. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کام بھی میں کروں گا اس کو عالمی سطح پر ہم نے لے کر جانا ہے. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل نے 2018 اور 19 میں پہلی مرتبہ یہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ کیا کہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس کی جو ڈاکیومنٹیشن کی وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور یہ جب یونائٹڈ نیشنز ایسا ادارہ کرتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں امپارشل ہے. اور میں سمجھتا ہوں شیخ ہمارے ترجمہ الاسلام صاحب جو تھے، ان کا بھی جب یہ ایک مکالمہ کوئی آتا تھا تو لوگ اس کو بطور ایک تھیسس سمجھتے تھے کہ انہوں نے کوئی جذباتی بات نہیں کی، حقائق میں بات مبنی ان کی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دور رس نتائج آپ کو نظر آتے تھے. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاص طور جو نوجوان ہیں، ہماری جو یوتھ ہے، برہان وانی کی شہادت 23-24 سال عمر ہوگی ان کی، اس نے ایک مثال کام کی. اور آج اگر انڈیا جیسے بھی کہا خوف زدہ ہے، اندر سے مودی کی گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں اتنی زیادہ خوف زدہ ہے. ریشو کیا ہے؟ 1:9 سولجر ٹو سٹیزن. اور آج بھی وہ خوف زدہ ہیں کہ سید علی گیلانی صاحب کا انہوں نے جنازہ بھی نہیں ہونے دیا. صحیح مان، اگر وہ خوف زدہ نہ ہوتے اور جس طریقے سے وہ بات کرتا ہے اپنے ملک کے اندر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت 19 لاکھ اسامی مسلمانوں کو جو 50 سال سے رہتے ان سے سٹیزن شپ اس نے ایک دم ان کو محروم کر دیا. یہ اس ذہن کے لوگ ہیں، بہت محدود ذہن کے لوگ ہیں. اس کے برعکس شیخ صاحب کا جو ایک وسیع اسٹریٹجک آؤٹ لک تھی، میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو ارینا تھا سوچ کا بہت بہت وسیع تھا. آج ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کشمیر کی جو آزادی کی آواز اٹھا رہے ہیں تمام تر دنیا میں گونجے گی. ہاؤس آف کامنز ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو، سینٹ ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو، کیونکہ کبھی کبھی میں بھی وہاں ویبنار پہ جا کے گفتگو کرتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو وہ صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں کہ وہ مجاہد ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو حقائق پہ گفتگو کر کے قائل کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ کشمیر کا کوز جو ہے اس میں جتنی سچائی ہے شاید کسی کوز میں ہو، پر سپر پاورز کی ایک اپنی کھیل ہوتی ہے. اس کھیل کے تحت ہمیں لگتا ہے کہ شاید کشمیر کوز اس سطح پر نہیں پہنچا. پر میں نے جیسے بھی سردار صاحب نے کہا، آپ نے دیکھا جو ہمارے ہمسائے ملک میں کیسے گیا، کتنی تعداد تھی وہاں، اور کس طرح وہ ریت کی طرح بالکل بیٹھ گئے. ایک دن مجھے وہی چیز نظر آتی ہے کشمیر کے اندر بھی کہ کب تک یہ لوگ ویپنز کے ساتھ وہاں کھڑے رہیں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آپ اور ہم وہ دن دیکھیں گے. اور خاص طور ہماری نوجوان قوم جو ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے کشمیر میں، خاص طور ہماری خواتین، جس جرأت کے ساتھ انہوں نے انڈین ٹروپس کا، اور وہ تو اٹھا کے لوگوں کو انڈیا کی جیلوں میں لے گئے، بچے اور بچیوں کو ٹارچر، ریپ. ٹارچر کے اوپر وہ 1000 جو آیا تھا کیس اسٹڈی، مجھے یاد ہے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن میں ہم نے اس کے اوپر بہت بحث کی تھی. یہ چیزیں ہمیں بار بار ریپیٹ کرنی چاہیے ویسٹ میں، جو اپنے آپ کو چیمپئنز آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو بہت ہی ایک
آپ لوگوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ میں ایک دفعہ دوبارہ شریک ہوں. میں بچپن سے جب میں نے وہ کتاب چھوٹا سا ایک ٹرم پیپر لکھا تھا 35 صفحے کا, میں اس کو ذہنی طور دیکھتا ہوں کہ جب ہم اپنی لائبریریز میں جا کر اور دیکھتے تھے کہ کشمیر کے بارے میں ہمیں کیا مواد ملے گا, کاش اس وقت بھی ہمیں شیخ تجم الاسلام صاحب کی طرح کوئی اسکالرز ملتے جن کا ہم مواد حاصل کرتے اور ان کا دنیا کے سامنے ریپرٹوار پیش کرتے. انہی الفاظ سے میں آپ سے اجازت دوں. میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے, اس تقریب کے حوالے سے, آج آپ جو کل ڈبیٹ ہوئی ہے ہاؤس آف کامنس میں, بے مثال ڈبیٹ ہوئی ہے اور تمام جو ایم پیز تھے بے باک انداز میں بولے, تو اس کا آپ یہاں خیر مقدم کیجیے اور ان کا شکریہ ادا کیجیے, ان ممبرز آف پارلیمنٹ جس میں جیسا کہ آپ فرما رہے, انہوں نے سید علی گیلانی صاحب کا ذکر کیا, اشرف صحرائی صاحب کا ذکر کیا, انہوں نے ہندوستان کو دہشت گرد قرار دیا, نسل کش قرار دیا. ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کنسٹیٹیوئنسی, ہمارے حلقہ انتخاب میں زیادہ پاکستانی یا کشمیری موجود نہیں ہیں, یہ ہم اصولوں کی خاطر کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد کلسٹر میونیشنز کا ذکر آیا جو آزاد کشمیر میں استعمال ہوئے ہیں. تو آپ بحیثیت قوم اور تحریک آزادی کشمیر کے علمبردار ہونے کے ناطے سے ان کا خیر مقدم کیجیے اور اس کے سلسلے میں ایک پریس ریلیز ایشو کیجیے. میری تو یہ آپ سے تجویز ہوگی کہ اس قسم کا ایک اور ہاؤس آف کامنس کی ڈبیٹ پہ اگر آپ یہاں رکھ لیں تو اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں. بہت شکریہ سب کا.